لگاتا ہے بہتر وہی ہے جو اسے چومتا ہے، بہتر وہی ہے جو اس کا ادب کرتا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن پاک وہ لا ریب کتاب ہے، وہ لا جواب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد آئے گی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی ہے پوری کائنات کے اندر، اور یہ کتاب صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کلام ہے، اور کلام بھی کسی عام فرد کا نہیں ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے، کسی تیرے میرے جیسے بندے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے کلام اللہ کہا گیا، اسے کتاب اللہ کہا گیا، اسے قرآن مجید کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کے بعد اور انبیاء کے تمام ان پر اترنے والی کتابوں کے بعد اللہ نے اسے آخر میں نازل کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے حضور کے بعد وحی نہیں آتی ایسے ہی قرآن کے بعد وحی نہیں آتی۔ جیسے حضور کے بعد جبرائیل نہیں آتے ایسے ہی قرآن کے بعد جبرائیل نہیں آتے۔ جیسے حضور آخری نبی ہیں ایسے ہی قرآن آخری کتاب ہے۔ جیسے حضور سارے نبیوں سے برتر و اعلیٰ و بالا ہیں ایسے ہی قرآن مجید تمام کتابوں سے برتر و اعلیٰ و بالا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ایسے ہی قرآن حکیم کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ایسے ہی کتاب اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ جیسے حضور کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ہی قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح حضور کا نام قیامت تک باقی رہے گا اسی طرح قرآن کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح حضور کی سیرت کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا اسی طرح قرآن حکیم کی کتاب کو بھی قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نام دنیا میں جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا اسی طرح قرآن کا نام بھی جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے جس طرح حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن تمام پیغمبروں میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں، ولیوں میں، شب بیداروں میں امتیازی حیثیت حاصل ہوگی اسی طرح قرآن مجید کو تمام کتابوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے نام کی جنت میں روشنی ہوگی اسی طرح قرآن حکیم کے نام کی بھی جنت میں روشنی ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نام قیامت تک باقی ہے اسی طرح قرآن کا نام قیامت تک باقی ہے۔ پتہ چلا ہمارے نبی آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب کہے گا، نبی تو نہیں کہلا سکتا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی، زور سے اور زور سے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آج نہیں آ سکتا۔ پھر ایک شخص اٹھتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ کہتا ہے میرا نام احمد ہے، احمد جس کا تعارف قرآن میں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری دلیل مانگتے ہیں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے میرا نام غلام احمد ہے، احمد جس کا تعارف قرآن میں ہے میں وہی ہوں۔ جواب میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں مجھے تیرے نام سے پتہ چل رہا ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی غلام زور سے نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے میرا نام تو احمد ہے لیکن میرے ابا نے غلام یوں ہی لگا دیا، میرا نام احمد ہے، غلام میرے ابا نے یوں ہی لگا دیا۔ جواب میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے میرا نام عطا اللہ ہے، عطا اللہ ہے میرا نام، عطا میرے ابا نے یوں ہی لگا دیا، باقی کیا بچا؟
اللہ زور سے. عطا اللہ نے کہا میں نے 1,24,000 کو بنایا. کانیا تجھے تو نہیں بنایا, تو کہاں سے آ گیا؟ کیا بات